الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء صدق الله العظيم يقول الله تعالى عز وجل سبقت رحمتي غضبي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق و مرحمت فرمائی۔ دیکھیے، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کے رحم و کرم سے ہوتا ہے، اس کا یقین ہمارے اور آپ میں ہونا چاہیے۔ اپنے میں کوئی کمال نہیں ہے جو آدمی کچھ کر سکے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر طاقت ہے تو میں کر لیتا ہوں۔ طاقت بھی دی ہوئی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جب آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس کی طاقتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کوئی آدمی اچھا کھا رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میرے کمانے کی وجہ سے ہے، یہ سوچے کہ اللہ کھلا رہا ہے، نہیں تو میری کیا طاقت ہے۔ ہماری رشتہ دار میں ایک صاحب ایسے تھے جو سرکاری ٹیچر تھے، فالج کا اثر ہو گیا اور جو ہے بستر مرگ پہ پڑے پڑے رہا کرتے تھے اور ان کی زندگی بوجھ بن گئی اور تنخواہ ملنے کے باوجود بھی وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ آدمی سرکاری عہدے میں ہے، کسی بھی عہدے میں ہے، پرائیویٹ عہدے میں، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے رحم و کرم سے ہو رہا ہے، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو اضحک وابکا، کہہ رہا ہے اللہ ہی رلاتا ہے اور اللہ ہی ہنساتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کوئی اگر رو رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ وہ اللہ اس کو رلا رہا ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے رونے میں۔ اور اگر وہ ہنس رہا ہے، خوش ہے، تو اس میں بھی یہ سمجھے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہنسانا، کھلانا، یہ سب جو ہے اللہ کا کمال ہے۔ یاد رکھیے گا، آدمی ٹی وی میں، ڈراوے میں اور یوٹیوب کی دنیا میں بہت ساری چیزوں میں آدمی دیکھتا ہے، قہقہے بازار لگاتا ہے اور موبائل سے سوچتا ہے کہ ہمارے دل کو سکون مل رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو سکون ملے، وہ بس جسمانی اور دماغی ایسی کچھ منٹوں کے لیے ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اگر ہمیشہ ہمیش کے لیے سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہماری یاد سے اپنی مجلسوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنی محفلوں کو آباد کرو، تمہیں دائمی سکون ملے گا اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ہوا امات و احیا، اللہ فرما رہا ہے کہ زندگی بھی میں ہی دیتا ہوں۔ کوئی کتنا بڑا پیسے والا ہے اور لاؤ لشکر کے ساتھ اس کو بچانے کے چکر میں رہے، موت اس کو آنی ہوگی، آ جائے گی، پیسے کے پیسے، دھن دولت، لاؤ لشکر سب پڑے رہ جائیں گے، چل بسے گا۔ اور اللہ زندگی دینا چاہے، پورے گاؤں، پورا سماج، پورا ملک اس کے پیچھے لگ جائے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ زندگی دینا چاہ رہا ہے، اس کو زندگی مل کر کے رہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مرض بھی میں ہی دیتا ہوں، شفا بھی میں ہی دیتا ہوں۔ مرض دے تو اسباب کے درجے میں آدمی ڈاکٹروں کے ہاں جائے، مگر یقین رکھے کہ دوا میں بھی جو شفا آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی،
اللہ نہیں چاہے گا تو ہم شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگوں کا یقین اس معاملے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ گاؤں سماج میں، معاشرے میں رہتے ہیں، جونڈس ہو گیا، پیلیا ہو گیا، کڈنی کا بیماری ہو گیا، گردہ ہو گیا، شوگر ہو گیا، ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، باباؤں کے چکر میں آدمی پڑھ کر کے ایمان کو کھو جاتا ہے، یہاں وہاں دوڑنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بابا سے علاج ہو جائے گا۔ بابا اوبا یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پریشانی ہے، آپ رات میں جب سو جائے آپ مصلے کو تو بچھائیے۔ ارے میری رحمت تو اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے آسمان کو تارے کے اتنا گناہ کر کے لائیے، آسمان کے تارے کے اتنا آپ گناہ کر لیجئے، سمندر کے قطرے کے اتنا آپ گناہ کر لیجئے، کہہ رہے مصلی بچھائیے، ندامت کے ایک آنسو بہا لیجئے، میری رحمت سب پہ غالب ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ میری رحمت سب پہ غالب ہو جائے گی۔ آج ہمارا یقین غیروں پہ ہو چکا ہے، اللہ پہ جو یقین ہونا چاہیے اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنے منصب، عہدے، افراد، یہ سب پہ غرور اور گھمنڈ ہے، اللہ پہ جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس لیے یقین رکھنا چاہیے صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو ہے بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بیماری بھی آ گئی تو اتنا ہائے ہلا نہیں مچانا چاہیے، اللہ کو جس حال میں بلانا ہے وہ بلائے گا۔ یہ ہے کہ بیماری آ گئی، آپ اگر نمازی ہیں، ذاکر و شاغل ہیں، تو سمجھیے آپ کے ساتھ اسپیشل معاملہ ہو رہا ہے کہ اب جو ہے آپ کے پورے گناہ کو صاف کیا جا رہا ہے، تاکہ میرا بندہ میرے پاس آئے تو بس اس کے پاس کوئی گندگی رہے نہیں، میرے پاس آئے ڈائریکٹ جنت میں جائے۔ کہاں جائے؟ مگر وہیں پر الٹا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نمازی نہیں ہیں، ذاکر و شاغل نہیں ہیں اور بیماری آئی ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا دے دے، نماز اور تلاوت کا پابند ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، کھلاتا بھی میں ہی ہوں، پلاتا بھی میں ہی ہوں۔ کون کھلاتا ہے بھائی؟ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں۔ ابھی دیکھ لیے بارش بند ہو جائے تو گرمی سے سب پریشان ہے، پانی نہیں دے رہا تھا نل تو سب پریشان، دیکھیے بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ابھی بارش ہو گئی تو کل ہی جو ہے کچھ ہمارے دوست لوگ کہہ رہے پانی آنا چالو ہو گیا، مگر چالو تو ہوا، مگر جو اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کے دربار میں جھکنا چاہیے، کتنا ہم اللہ کو منا رہے، کتنا منا رہے۔ ہر آدمی دنیا میں مست ہے، سوچ رہا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ بلڈنگ ٹھوک لیں گے، ہم ہی لوگ سوچتے ہیں یہ زمین خرید لیں گے، وہ خرید لیں گے، اور یہ بال بچے کو عرض دیں گے، اور یہ ہو جائے گا تو خوشحال رہے گا۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو وہ خوش رہے گا۔ کیا ہے؟ کتنے آدمی ویڈیوز بنا رہے ہیں موبائل پہ، کیا بنا رہے ہیں؟ اب ڈائلاگ جو ہے مارتے ہیں اس پہ، کیا کرتے ہیں؟ تو یہ سب بھی ریکارڈ ہوتا ہے اللہ کی یہاں۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کیا ہے؟ آپ کے ایک ایک اعمال اللہ کیا محفوظ ہیں۔ کیا ہے؟ آدمی کو اچھے اعمال کی وجہ سے محبوب اور مقبول ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اگر برے اعمال کر رہا ہے تو بچنا چاہیے کہ لوگ ہماری برائی کو جان کر کے گواہ نہ بنے۔ ایک بات یہیں پہ آ گئی، ایک لفظ ہے زخرف، کہہ رہے ہیں کہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوا منافق۔ کیا ہوا؟ زخرف کہتے ہیں منافق کو، کہ ظاہر میں تو وہ تسبیح ہلا رہا ہے، اللہ 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 پڑھ رہا ہے، اور گھر میں جا رہا ہے راتوں دن جو ہے گانا سن رہا ہے۔ کیا سن رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہے، یہ تو قوم سماج کو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ پکا سچا آدمی تو وہ ہوگا جو اس کی خلوت بھی صحیح ہوگی اور اس کی جلوت بھی صحیح ہوگی، دونوں یکساں ہوگی کہ نہیں ہر حال میں ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ نے قرآن فرمایا وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، کھلاتا بھی اللہ ہے
پلاتا بھی اللہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا پانچویں چیز، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہی صرف میری ہے۔ کیا ہے؟ یہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ فرعون کو بھی یقین تھا بارش جو نہیں ہو رہی ہے ہم سے بڑے اللہ ہیں، ہم کو ان کے دربار میں جانا ہوگا۔ اور چیتڑا سوچا شاہی لباس میں ہم جائیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ چیتڑا پہن کر کے کوہ طور پہ گیا اور اللہ سے مانگا۔ اللہ نے کہا جاؤ کل بارش ہوگی۔ آیا قوم سماج کو کہا کہ آج بارش ہوگی، بارش ہوئی۔ وہ تو اللہ سے مانگ کر کے آیا تھا۔ تو بات سمجھنی چاہیے، ہر چیز میں بادشاہت اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ کہہ رہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کہہ رہے عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ بڑھی ہوئی ہے، نہیں تو ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک ایک منٹ پہ ہمارا امتحان اور ابتلا میں ہم پریشان رہیں، مگر اللہ کا رحم و کرم دیکھیے کہ ایک آدمی ہے، اللہ نے کہا فرشتوں کو لے جاؤ اسے جہنم میں، اس کے اعمال زندگی بھر کے ایسے نہیں ایک بھی نیک اعمال کہ اس کو جنت میں ڈالا جائے، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے لے جا رہے ہیں، 10-20 قدم چلنے کے بعد پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے، پھر 10-20 قدم چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھنے لگتا ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ بھائی آپ کا بندہ عجب ہے، ہر 20 قدم کے بعد یہ پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ نے کہا اس کو لے کر کے آؤ میری یہاں۔ کہا بھائی ہر 20 قدم کے بعد کیوں مڑ کر کے دیکھتے ہو؟ کہا میں نے علماءوں سے سنا تھا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، آج ہمیں جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا اللہ میرے اوپر رحم کا معاملہ فرماتا ہے کہ نہیں۔ کہا اے میرے بندے تم کو میرے اوپر اتنا یقین تھا، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ کیا کرو میرے بھائیوں، اپنے کسی چیز پر گمان نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جب گمان کرتا ہے ایک پیالہ پانی میں اور پیشاب میں پوری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے کو بھی سماعت فرما لیں۔ ایک اللہ والا 1000 سال اللہ کی عبادت کیا اور اللہ نے کہا کہ اسے لے جاؤ ہمارے رحم و کرم سے جنت میں داخلہ کر دو۔ اس نے کہا کہ اللہ میں تو 1000 سال عبادت کیا اور اللہ اللہ کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا اور اللہ اللہ کرتا رہا، اب بھی آپ کے رحمت کی ضرورت ہے۔ کہ اچھے کہ اے فرشتے اسے تھوڑا جہنم کا جو ہے دیدار کرواؤ، ادھر گھما دو تھوڑا۔ فرشتے لے جانے لگے، 500 کی ابھی مسافت باقی تھی، اس کے گلے میں کانٹے اٹکنے لگے، پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ اس نے کہا بھائی پانی دے دو۔ کہا پانی نہیں ملے گا، اور چلیے۔ چلنے لگا، بھائی پانی دے دو۔ کہا ایک چیز کی وجہ سے ملے گی، کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ کہا 1000 سال کی عبادت ہے۔ کہا کہ اس میں سے 500 سال کی عبادت دے دو، 1 گلاس پانی مل جائے گا۔ بس پانی پیا اور سیراب ہوا۔ اب اس کو کچھ دیر کے بعد جو پیشاب اٹک گیا، پیشاب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو یہ بیماری ہو، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بہت دقت والی بیماری ہے۔ اب وہ بہت جو ہے پریشان ہوا، فرشتوں سے کہا کہ بھائی مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ کہا وہ 500 سال کی جو عبادت ہے وہ دے دو، پیشاب تمہارا ہو جائے گا۔ 500 سال کی عبادت جو کیا دیا تو اب اس کو پیشاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کی کوئی نیکی بچی نہیں۔ اب وہ بیچارہ بہت گھبرایا تو اللہ نے کہا دیکھو سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ کیا ہے؟ تم کچھ نہیں ہو، ہر حال میں اللہ پر یقین رکھو۔ کیا رکھو؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر حال میں اللہ کی رحمت کا جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جو دے رہا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو آپ کے اندر عز و انکساری آئے گی، اور عز و انکساری جس کے اندر آدمی کے اندر آ جاتی ہے وہ آدمی بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم۔